الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں کوئی نہ کوئی موضوع لاتے ہیں، کوئی ایسا ٹاپک لیتے ہیں جس میں ہماری بھی اصلاح ہو، ہمارے گھر والوں کی بھی اصلاح ہو، اور ہماری ایک دینی زندگی میں بھی بہتری ہو اور دنیاوی زندگی، کیونکہ دینی معاملات میں بہتری کریں گے تو دنیا کے معاملات خود بخود سنورتے رہیں گے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گھر اور معاشرے میں تجسس۔ تجسس یعنی کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا، اور بھی اس کی ہم ڈیفینیشن اور مزید اس موضوع کو کھولیں گے، لیکن یہ ایک ایسی بیماری، ایک ایسا مرض ہے کہ جس کو لگ جائے شاید وہ فارغ ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر سارے جہاں کو ٹٹولتا پھرتا ہے اور اپنے عیوب، اپنی خامیاں، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی اور سارے جہاں کی وہ رپورٹ رکھنے پہ لگا ہوتا ہے۔ پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنیں گے کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ہمارے پیارے پیارے مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں رکن شورا حاجی شاہد مدنی عطاری دامت برکاتہم عالیہ موجود ہیں، ماشاءاللہ، مرحبا۔ راشد نور عطاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ دونوں مدنی ہیں، بہترین مبلغ ہیں، اور آج کے موضوع سے متعلق بھی انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اور اپنے پرسنلی تجربات اور اپنا جن کا ایکسپیرینس ہے اس پر بتائیں گے۔ باقی آج جو ہم نے موضوع لیا ہے، کچھ ہم نے اس کو پڑھا، دیکھا، کچھ ڈسکشن بھی کی کہ یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ بعض اوقات کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے، اس کیفیت کی وجہ سے وہ اپنی بھی زندگی میں زہر گھول رہا ہوتا ہے، پھر اس سے اور اس کی شاخیں اور اس کے سمجھ لیں کہ اور معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ جو شخص تجسس کرتا رہتا ہے، لوگوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، تو پھر اس کو ظاہر بات ہے کہ ایسی چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ جس سے لوگوں کے عیوب ہیں، پھر دل میں حسد، کینہ، بغض، عداوت، اس کی اتنی شاخیں نکلتی ہیں کہ بندے کی اپنی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اچھا، صرف مرد نہیں، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، پھر خواتین اپنے شوہر کی ٹوہ میں لگے رہنا، ساس جو ہے اپنی بہو کی ٹوہ میں لگے رہنا، بہو ساس کی، اگر ایک گھر میں 3-4 بھائی ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی، ان کی بچوں کی ماں ہے، وہ ایک دوسری بھابھی بھاوج کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ اچھا، ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو سیٹھ ملازم کی، ملازم سیٹھ کی ٹوہ میں لگے رہنا، پھر پڑوسی، رشتہ دار، خاندان، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے، ترقی کہاں سے کر رہا ہے، یہ کرتا کیا ہے، یہ کرتی کیا ہے، یہ سب کیسے چل رہا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اور آسان بن سکتی ہے اپنی سوچ اور اپنی جو ہے معاملات کو بہتر کریں، اپنی اچھی تربیت کریں، دینی تربیت کریں۔ بڑھتے ہیں اپنے مبلغین کی طرف۔ رکن شورا حاجی شاہد مدنی، شاہد بھائی، تجسس، اللہ پاک کا پاک کلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس میں اللہ پاک نے ہمیں جا بجا ایسی رہنمائی جو ہے وہ فرمائی ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا بھی اچھی کر سکتے ہیں اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو تجسس جو کہ ایک معاشرے کا ایک ناسور ہے، اور جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ناہمواری ہوتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے سورۃ الحجرات کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی تجسس نہ کرو۔ اور صدر فاضل رحمۃ اللہ علیہ، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یعنی مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی جستجو میں نہ رہو، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے لوگوں کے عیب چھپائے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں جو ہے ان کے عیب ڈھونڈنے والے، ٹوہ میں لگے رہنے، جو ہے اس کی کوشش کرتے رہنے، اور واقعی دوسروں کے جو عیب ہوتے ہیں ان کو تلاش کرنے سے بندے کی اپنی جو وقت بھی ضائع ہوتا ہے
اور اپنی عزت بھی خراب ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کی ٹو میں لگے رہیں گے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہماری ٹو میں لگ جائیں، اور یوں جو ہے وہ ویسے بھی جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ بڑا تجسس کرتا ہے اور منفی سوچ رکھنے والا ہے، اور تو دوسروں کے بارے میں اس کے اپنے خیالات بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ تو جب کسی کے تجسس کی یا کسی کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کی اور وہ عیب ہمارے سامنے آ گئے، اور ایک دن آتا ہے کہ پھر زبان سے بھی وہ عیب نکل ہی جاتے ہیں، صحیح فرما رہے، اور جب عیب نکلیں گے تو ظاہر ہے پھر ہماری اپنی عزت خراب ہوگی نا۔ صحیح، اگر ہمیں جو ہے وہ کسی کے عیب معلوم نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے یوں عافیت ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے صحیح، کسی کے منفی پوائنٹس۔ صحیح، اگر ہم پتہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں غصے میں یا پھر جو ہے وہ بظاہر رازداری کرتے ہوئے جس سے ہماری دوستی ہے اس کے سامنے ہم ذکر کر دیں گے، اور جسے ہم اپنا دوست سمجھ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ اس کو اس کے راز بتا رہا ہوں، برائیاں بتا رہا ہوں، تو یہی جسے ہم بظاہر اپنا دوست سمجھ رہے ہیں یہ اس کو بتا دے گا، صحیح، تو یوں جو ہے وہ چگلی کا سلسلہ بھی ہو جائے گا، اور یوں آپس میں جو ہے وہ نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے تو قرآن مجید میں جو ہے وہ ہمیں تجسس کرنے سے، ٹو میں لگے رہنے سے، لوگوں کے عیب تلاش کرنے سے منع کیا گیا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے ہمیں تجسس کرنے سے منع کیا ہے۔ صحیح، بڑی جامع حدیث پاک ہے، فرمایا گمان سے بچو کہ گمان بڑی جھوٹی بات ہے، اور مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے ساتھ حرص و حسد، بغض، بے مروتی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ جیسا تمہیں حکم دیا گیا۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اس کی تحقیر نہ کرے۔ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، اور یہاں کے لفظ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے کی جانب اشارہ فرمایا۔ آدمی کے لیے یہ برائی بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر دیکھے۔ ہر مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کی آبرو بھی، اس کا مال بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں اور عملوں پر نظر نہیں فرماتا، لیکن تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے۔ تو کتنی جامع حدیث پاک ہے جس کے اندر جو ہے وہ پوری زندگی گزارنے کا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ حکم ارشاد فرما دیا گیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور تقویٰ کیا ہے۔ واقعی جو ہے وہ اللہ پاک کا خوف جسے نصیب ہو جائے، تقویٰ نصیب ہو جائے، تو پھر وہ اپنے عیب درست کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، نہ کہ جو ہے وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈے، اور پھر جو ہے وہ جب ڈھونڈے گا تو جیسے میں نے عرض کیا پھر ایک دفعہ بیان کرے گا تو پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا کر دے گا۔ کیا بات۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، لوگوں کی خفیہ باتیں اور عیب جاننے کی کوشش کرنا تجسس کہلاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جس کے معاملات کو پوشیدہ رکھا، رکن شورا شاہد مدنی بھائی نے فرمایا نا کہ وہ ظاہر نہیں ہیں، چھپے ہوئے معاملات ہیں، لیکن ایسی کیا بیماری ہے، ایسا کیا مرض ہے کہ لوگوں کی خفیہ باتیں معلوم کرنا، پھر خود نہیں معلوم کرتے، لوگوں سے رپورٹ لیتے ہیں کہ ذرا فلاں کی رپورٹ تو لے کر آؤ، فلاں کو تو چیک کر کے آؤ۔ ہماری ڈیوٹی لگائی کس نے؟ ایسا تو نہیں کہ نفس اور شیطان نے اپنے جال میں پھنسا لیا اور ہمیں ایسے کام میں لگا دیا جو ہمارا کام نہیں تھا کرنے کا۔ تو ہم اپنی اس عادت، اپنی ہر عادت پہ غور کریں اور اس میں دیکھیں کہ ہمارے اندر تو یہ عادت نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مبلغ راشد نور مدنی بھائی کی طرف۔ راشد بھائی، تجسس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجسس کی جو تعریف بیان فرمائی گئی کہ لوگوں کی خفیہ باتیں اور عیب جاننے کی تلاش میں لگے رہنا۔ صحیح۔ خفیہ باتیں اسی لیے خفیہ ہوتی ہیں کہ وہ خفیہ ہی رہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور عیب ڈھونڈنے کی بجائے اگر اچھائیاں ڈھونڈنے کی بندہ کوشش کرے تو محبتوں میں بھی اضافہ ہو، ماشاءاللہ، بدگمانیاں بھی ختم ہوں، غلط فہمیاں بھی ختم ہوں، اور احترام مسلم کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں اپنے بندوں کی مختلف انداز میں تربیت فرمائی۔ معاشرے کے اعتبار سے جو تربیت فرمائی گئی اس میں سے ایک یہ بھی فرمایا گیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ واہ، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں دو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے جھوٹی گواہی، کہ جھوٹی گواہی نہ دو،
اور الزام تراشی کسی پر نہ کرو، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ لیکن اگر عمومی طور پر اس آیت کے ترجمے پر غور کریں تو اس بات کے پیچھے پڑنا جس کا ہمیں علم ہی نہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خود اپنے آپ کو رسوائی پر، ذلت پر، شرمندگی اور پشیمانی پر پیش کرنا ہے۔ ایسی بات کرنا کہ جس کے بارے میں کنفرم ہمیں معلومات نہیں اور اس کو آگے بیان کر دینا، سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کر دینا، یہ انسان کے وقار کو، عزت کو داغدار چیز کر دیتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جھوٹے بندے کی ایک نشانی یہ بیان فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تجسس رکھنے والا بندہ وہ یہی کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی کی بات پر اعتماد کر کے کسی کا گمان دل میں پال رہا ہوتا ہے۔ اور تجسس برا ہی اس لیے ہے کہ آپ دوسروں کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کی اچھائیاں دیکھیں اور اچھائیوں کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں تو یقیناً اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ تجسس یہ ہے باطنی مرض، بیماری ہے۔ صحیح۔ اس کے دل میں پیدا ہونے کے مختلف اسباب ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عادت کے اندر یہ چیز تجسس والی آ جاتی ہے، یعنی فطری طور پر اس کے اندر ایک ہوتا ہے کہ وہ تجسس میں پڑتا ہے، ٹو میں پڑتا ہے، فلاں بندے نے یوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ اچھا، وہ پیسہ اس کے پاس آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ گاڑی کہاں سے آ گئی؟ بھئی کل تک تو یہ غریب تھا، آج یہ اتنا خوشحال کیسے ہو گیا؟ اب یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز کیا کرے گی کہ بندوں کے عیبوں کی طرف، ٹو میں تجسس کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ تو اس کے لیے بندہ غور کرے کہ اسے کل بھی اللہ پاک نے اس حال میں رکھا تھا اور آج بھی اللہ پاک نے ہی نوازا ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہے نوازے، جس کو چاہے کچھ دیر کے لیے نہ دے، اس کو آزمائش میں رکھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تجسس میں مبتلا ہونا، یہ جو تجسسانہ ایک طبیعت ہے نا، یہ بندے کی اپنی ایک فطرت کو بھی عیاں کرتی ہے، چیز ظاہر کرتی ہے۔ کیونکہ انسان کسی کے بارے میں جیسا سوچ رہا ہوتا ہے، جیسی ٹو میں لگتا ہے، یہ اس کے اپنے اندر کی خباثت کہہ لیں یا اپنے اندر کا ایک مرض اور بیماری ہے۔ حدیث پاک میں جیسے بیان کیا گیا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، او کما قال علیہ السلام، کہ مسلمان کا آئینہ ہے۔ آپ دوسروں کے بارے میں جیسا سوچ رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت آپ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، جو بندہ پوزیٹیو سوچ والا ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے۔ جس کے اندر اپنی کچھ خرابی ہو نا، اپنی کمزوری ہو، تو اسے یوں لگتا ہے کہ ہر بندہ شاید میری کمزوری کا مذاق اڑا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے، جن لوگوں میں بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے نا، وہاں پر غیبتیں عام ہوتی ہیں، بدگمانی عام ہوتی ہیں، لوگوں کے بارے میں غلط کمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس ماحول کے اندر رہ کر اس گیدرنگ کا اثر انسان پر بھی پڑتا ہے۔ وہ کہا جاتا نا الصحبۃ مؤثرۃ، کہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ تو جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ چیزیں پھر طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ پہلے تو انسان اچھا نہیں سمجھتا، آہستہ آہستہ کہتا نہیں ہاں ٹھیک ہے، اب دوسروں کی غلط باتیں سن سن کر غلط چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اگر اسی طرح اچھے لوگوں میں بیٹھے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اگر اٹھنا بیٹھنا ہو، نیک لوگوں میں بیٹھے، مدنی مذاکرے میں اگر شرکت کرے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ سب سے اچھی چیز، جو سب سے بڑا فائدہ جو میں سمجھتا ہوں، وہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر نکھار آتا ہے، انسان کے باطن کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کے اندر عملی اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں آنے کے بعد معاشرے کا بہترین وہ فرد ایک بن کر نکلتا ہے اور اس کا معاشرے پر امپیکٹ بھی پڑتا ہے۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو یہ کہ کسی کی ٹوہ میں لگنا، کسی کے پیچھے لگنا، خفیہ باتیں معلوم کرنا۔ رکن شورا شاہد مدنی بھائی سے میں یہ معلوم کروں گا یہ کہ ایک تو ٹوہ میں لگتا ہے بندہ، اور ایک از خود کوئی بات پتہ لگ جائے، یہ تو مسلمان کی تو عزت کا ویسے تحفظ کرنا ہے ہم نے، اور کوئی بات پتہ لگ جائے اس کو بھی چھپانے کا ہے، نہ کہ کسی کے پیچھے لگ کر جاسوسی کر کے، لوگوں کو مقصد شامل کر کے، کسی کے ذریعے معلوم کر کے، کوئی ذرائع اختیار کر کے، اور عجیب عجیب نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ شاید مدنی بھائی، یہاں تو ہمارے مقصد اسلام میں یہی تربیت ہے کہ مسلمانوں کی عزت کا تحفظ۔ تو ایک تو تجسس سے ٹوہ میں لگنا، ایک از خود کوئی باتیں معلوم ہو جائے، پردہ پوشی، رازداری، مسلمانوں کے معاملات پہ پردہ رکھنا، کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں پہلا تو یہی ہے کہ ہمیں خود بخود جو ہے وہ کسی ذریعے سے کسی کی خفیہ برائی کا پتہ چل گیا، صحیح اس میں تجسس نہیں ہے. صحیح. تو اب یعنی اگر کوئی ایسا کسی کی برائی معلوم ہوتی ہے تو اب حکم ہے کہ اسے چھپایا جائے، کیے جائے کہ ایک قدم اور اٹھا کے ہم تجسس میں لگ جائیں، اس کی برائیاں ڈھونڈنا شروع کر دیں. از خود پتہ لگ گیا تو چھپانے کا حکم ہے. جی تو پردہ ڈالا جائے. جی تو اس سے اگلا سٹیپ تو یہ بنتا ہے نا کہ ہم خود تلاش کرتے رہیں کہ کس کے اندر کون سی برائی ہے. اچھا، کسی کی برائیاں کی جو ٹو میں لگے رہنا، تجسس کرنے میں ایک پرابلم یہ بھی آتی ہے کہ جب ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی برائیاں معلوم ہوں گی تو پھر ہم اپنے عیوب کی طرف جو ہے وہ نظر نہیں کریں گے. صحیح. اور اگر کبھی نظر ہو بھی جائے گی نا تو پھر شیطان ایک اور وسوسہ ڈالے گا کہ تو برا تھوڑا ہے، فلاں بھی برا ہے، فلاں بھی برا ہے. تو یوں یعنی زیادہ لوگوں کی برائیاں معلوم ہونے کی وجہ سے پھر وہ اپنی اصلاح کی طرف نہیں آئے گا. اچھا، اس کے برعکس اگر ہمیں لوگوں کی خوبیاں معلوم ہوں گی نا تو پھر اگر وہ ہمارے اندر خرابی ہے تو ہمیں اب پتہ چل گیا کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، تو پھر نفس ملامت کرے گا کہ دیکھو وہ بھی اتنا اچھا ہے، وہ بھی اتنا اچھا ہے، وہ بھی اتنا اچھا ہے، تو اتنا برا ہے. تو اب اپنی وہ برائی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ اصلاح کا باعث بن جائے گا. آخرت میں پکڑ جو ہے وہ اس سے ہم بچتے چلے جائیں گے. تو یوں اپنی برائیاں جب ہم کم کرتے چلے جائیں گے تو اللہ پاک کی رضا کی جانب جو ہے وہ جنت کی جانب ہمارا سلسلہ، ہم اس راہ پر جو ہے وہ چلتے چلے جائیں گے. تو لوگوں کی برائیاں نہ معلوم ہونا یہ ہمارے اپنے لیے بھی بہتر ہے. ماشاءاللہ. اور جیسے پہلے میں نے ایک جو ہے وہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر ہمیں معلوم ہوگا، کسی کی برائی معلوم ہوگی تو پھر ہم کہیں نہ کہیں بیان بھی کر ڈالیں گے اور پھر جو ہے غیبت کا ارتکاب کر دیں گے. اور غیبت جو ہے ایک ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور پھر قتل و غارت اور جو ہے وہ معاشرے کے اندر ناہمواری جو ہو رہی ہے اور مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، یہ غیبت کی وجہ سے ہو رہے ہیں، چغلیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو تجسس کی وجہ سے ہی جو ہے پھر یہ چغلی اور یہ جو ہے وہ چغل خوری اور غیبت وغیرہ کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یوں بھی ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے تجسس میں، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں نہیں پڑنا چاہیے. اور اس کے اسباب جیسا کہ انہوں نے بھی بیان کیے ہیں، راشد نور بھائی نے بھی. اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب کسی ہمارے دل میں کسی کا کوئی کینہ بیٹھ جاتا ہے، چھپی دشمنی ہوتی ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ ہم جب، کیونکہ اس سے ویسے ہی ہم ناراض ہیں، تو اب جو ہے وہ تجسس کی طرف یہ چیز بھی راغب کرتی ہے کہ کیونکہ ہمارے دل میں اس کی دشمنی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اسے ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو اب اس کی جو ہے وہ برائی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ چیز ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ فلاں شخص کا عیب مجھے ڈھونڈنا چاہیے، تو ہم اپنے دل میں جھانکیں کہیں میرے دل میں اس کے بارے میں کینہ تو نہیں ہے، چھپی ہوئی دشمنی تو نہیں ہے. اور اگر جو ہے وہ ہم غور کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز نکل آئے کہ واقعی یہ جو تجھے جو ہے وہ ایک رغبت مل رہی ہے نا کہ اس کے عیب تلاش کرو، تو تم اس کا کینہ دور کرنے کی کوشش کرو. تو جب بندہ اس کا کینہ دشمنی دور کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی یعنی کینہ دور کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ دعا بھی کریں، یا اللہ میرے دل میں فلاں کے بارے میں جو میل آ گیا ہے اس کو دور فرما دے. اور پھر جو ہے وہ اسے کوئی تحفہ دے دے، اس کے لیے دعا کرے اور تحفہ دے دے. تو اس سے بھی جو ہے جب ملے، ملاقات ہو تو پرتباق طریقے سے ملاقات کرے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کینے کو دور کریں گی. جب کینہ دور ہوگا تو پھر تجسس والے مرض سے بھی جو ہے وہ بچنے کی صورت ہو جائے گی. کیا بات. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی کیفیت پر غور کرنا چاہیے. مجھے جیسے ہمارے رکن شورا بھی فرما رہے تھے، راشد نور بھائی بھی فرما رہے تھے، اسٹوڈنٹ لائف کا ایک واقعہ یاد آیا کہ کچھ اسٹوڈنٹس تھے، تو ایک طالب علم ہر دفعہ کلاس میں ٹاپ کرے، فرسٹ پوزیشن آئے، چاہے دوسرے پڑھائی میں اتنے تیز تھے نہیں. اب ان کو وہی حسد یا دل میں چھپی ہوئی دشمنی، کینہ، اب ان کا اور کوئی کام نہیں تھا. جیسے شاہد بھائی نے فرمایا نا، وہ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کے کام میں لگ جاتے ہیں، خود کی بھی ایفیشنسی متاثر ہوتی ہے. اب اس میں لگے کرتا کیا ہے، پڑھتا کب ہے، کہاں جاتا ہے، کب اٹھتا ہے، کیا کرتا ہے. اچھا، وہ اس طرح اس میں آگے بڑھے کہ اب اپنی پڑھائی چھوڑ کر اس کو انگیج کرنا، اس کو کھیل کود میں لے کے جانا، تفریح کی طرف لے کے جانا، اس کو الٹے سیدھے کاموں میں لگانا ہی ہے. لیکن وہ بھی مستقل مزاج تھا، لگا رہا ہی ہے. تو کسی کے معاملات میں، کسی کی کامیابی میں، کسی کے آگے بڑھنے میں ہمیں تکلیف کیا ہے؟ اچھا، جائز ہے یا اللہ نہ کرے ناجائز ہے، جو بھی اس نے ذرائع اختیار کیے ہیں وہ اپنے معاملات کا خود جواب دے ہے نا. ہم نے کیا سارے لوگوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟
جیسے شاہد مدنی بھائی نے بھی فرمایا، مزید بھی اس میں ہم آگے بڑھیں گے، یہ کہ بغض، کینہ اور ذاتی دشمنی، اس کے بہت سارے معاملات ہیں۔ راشد نور بھائی، جب یہ باطنی امراض جیسے آپ نے فرمایا تھا، باطنی امراض، تو لگتا ہے ایسا ہے کہ اندر کا سارا کنیکشن، جیسے انسان کی باڈی پارٹس بھی آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کنیکشن ہوتا ہے، تو اسی طرح لگتا ہے کہ باطنی امراض کا بھی کنیکشن تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جیسے کسی کتاب میں لکھا نا کہ اس کا سبب بغض و کینہ بھی ہے، حسد بھی ہے، پھر چغل خوری بھی کرتا ہے بندہ، یوں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ کنیکشن کیسا ہے، یہ سیٹ کیسے ہوگا کنیکشن یہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں، جس طرح ایک نیکی جب بندہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس نیکی کے امپیکٹ پڑتے ہیں دوسرے اعمال پر، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ نیک سے نیک تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کا معاملہ ہوتا ہے، بظاہر ایک گناہ ہوتا ہے لیکن اس ایک گناہ کی جڑیں بہت حد تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک تجسس ہے۔ اب تجسس ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ ویسے ہی کسی کی ٹو میں لگ جائے، ویسے ہی تجسس کرنا شروع کر دے، اس کے پیچھے اصل میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے رکن شورا نے چند ایک چیزوں کی طرف توجہ دلائی، ان میں سے ایک انہوں نے جیسے فرمایا بغض و کینہ، دل کے اندر کسی کی عداوت ہے، کسی کی دشمنی ہے، اور ایک وجہ ہوتی ہے حسد۔ حسد کیا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ آپ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس جو نعمت ہے نا، یہ ختم ہو کر یہ نعمت مجھے مل جائے۔ صحیح۔ جس طرح آپ نے ایک مثال پریکٹیکلی طور پر بیان فرمائی کہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہوتا ہے عموماً کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ٹاپ کرتا ہے، وہ پوزیشن لیتا ہے، تو دوسرے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ کیوں، ہم کیوں نہیں، اس کے لیے پھر بیچارے بہت ساری چیزوں میں لگتے ہیں۔ انہی میں سے ایک کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹو میں لگتے ہیں، تجسس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بھی یہ کیسے آتا ہے، پوزیشن کیسے آتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو چیکنگ کرنے والا ہے، چیکر ہے، اس سے کوئی اس کی بات چیت ہو، ایسا تو نہیں کہ یہ رشوت کا کام کرنے، رشوت دیتا ہو، ایسا تو نہیں کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے، کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس طرح پھر وہ تجسس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اچھا، اور کیونکہ جو بندہ نعمت والا ہوتا ہے نا، تو ایک اصول یہ ہے کہ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ نعمت اللہ پاک جب کسی کو دیتا ہے تو دوسروں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ پاک سے دعا کرے اس کے لیے، اور رشک کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس کو نوازا ہے ہمیں بھی نواز، یہ تو ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن حسد یہ بری چیز ہے کہ یہ گناہوں کا بازار گرم کرتی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اچھا، کنیکشن جس طرح آپ نے کہا نا، تو اب ایک تو یہ کنیکشن حسد سے ہوا، اب جب آپ کو کسی سے حسد ہوگا، کسی کی ٹو میں لگیں گے تو کچھ باتیں پتہ چلیں گی، تو پھر غیبتوں کا سلسلہ ہوگا، صحیح، اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں ہوں گی۔ اچھا، اسی طرح جب آپ کسی کی تجسس میں پڑیں گے تو آپ کو لازمی طور پر اس کی بدگمانی اس کے بارے میں کرنا پڑے گی، برا گمان رکھنا پڑے گا، تبھی اس کے ٹو میں لگے۔ اگر اچھا گمان ہوتا تو کسی کے عیبوں کو کیوں ڈھونڈتے؟ کسی نے بڑا خوبصورت وہ شعر کہا کہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر۔ کیا بات! جو اہل ہنر ہیں وہ تو کمال دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو بندہ جس طبیعت کا ہوتا ہے نا، وہی چیزیں وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ تو اچھا، اسی طرح آپ نے جو رکن شورا سے بھی جس طرح سوال کیا، انہوں نے اس پر بیان فرمایا کہ اب کسی کو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ دیکھیں، پتہ چلنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو کسی کے عیب، کسی کی چیزیں خود آپ پر ظاہر ہو گئی، یا کوئی دوسرا آپ کو بتا رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں دیکھیے حکم کیا ہے کہ آپ اس کی پردہ پوشی کریں، یہ سوچ کر کہ جس کے عیب کو رب نے چھپایا ہے میں اس کے عیبوں کو ظاہر کیوں کروں۔ کیا بات! آج اگر میں کسی کے عیبوں کو ظاہر کروں گا، کسی کی پردہ پوشی نہیں کروں گا، تو مجھے ڈرنا چاہیے کہ وہ رب عز و جل میرے عیب بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ آج اگر کسی کے عیبوں کو چھپاؤں گا، اللہ نے کتنے میرے عیبوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ ہم جو تنہائی کے اندر لوگوں کے سامنے بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو معاشرے میں بھی جن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اگر یہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو یقیناً بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اور پھر قیامت کی ذلت، رسوائی، شرمندگی، پشیمانی کو بندہ یاد کرے کہ وہاں اگر میرے عیب ظاہر کر دیے گئے، میرے اساتذہ کے سامنے، میرے بیوی بچوں کے سامنے، میرے ماں باپ کے سامنے، میرے ٹیچرز کے سامنے، تو وہاں پر میرا حال کیا ہوگا؟ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ عیب پوشی کرے۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اب کسی کی باتیں پتہ چلی، آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے کسی کے بارے میں، مثال طور پر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے کسی لڑکے سے، تو اب وہ اس کے بارے میں آپ سے مشورہ کرتا ہے، تو اب آپ اس کی وہ باتیں صرف بیان کر سکتے ہیں کہ جس سے اسے نقصان نہ ہو، کہ اس کی
شادی جو ہے اب یہ امانتاً اب بات کرتے ہیں، یہاں بھی مقصد یہ نہ ہو کہ اس کے عیبوں کو کھول کھول اس کے سامنے بیان کرنا۔ فور ایگزامپل اب کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں لڑکے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے ڈاؤٹ یہ ہے کہ کہیں یہ رشوت کا یا سود کا یا اس طرح کا کوئی اس کا حرام آمدنی کا ذریعہ تو نہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ واقعتاً یہ بندہ سود لیتا ہے یا رشوت لیتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے، اب آپ اتنی بات اس کو بتا سکتے کہ ہاں واقعی یہ میرے علم میں بات ہے، تو آپ اپنی بچی کا رشتہ یہاں نہ کریں، یہ اس طرح حلال کمانے والا بندہ نہیں ہے، تو اتنی بات بتانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی۔ اور اس سے مقصود کیا ہے؟ ایک مسلمان کو نقصان سے بچانا مقصد ہے، اور ٹھیک مشورہ اور ٹھیک مشورہ آپ دے رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بیان کرنا نہیں اس کے گھر کے اندر بھی ایسا معاملہ ہے، اس کی معاذ اللہ بہنیں بھی ایسی ہیں، بھائی بھی ایسے ہیں، والد بھی ایسے ہیں، یہ جو ایک پنڈورا باکس کھول لیا جاتا ہے نا، یہ بالکل ایک غلط بات ہوتی ہے۔ صحیح فرمایا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، تجسس، کسی کی ٹوہ میں لگے رہنا، جاسوسی کرنا، عموماً جو ہے وہ ایک ساتھ لوگ جو کام کرتے ہیں ایک ہی آفس میں ایک ہی جگہ پر، تو آپس میں حسد، کینہ، یا کیا کہیں گے اس کو، کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے ہوتے ہیں۔ سیٹ صاحب ہے، باس ہے، اس کی نظر میں اپنے نمبر بنانے کے لیے دوسرے کے نیگیٹو پہلو تلاش کرتے ہیں، منفی باتیں تلاش کرتے ہیں، پھر آپ کے وہ ڈومین میں نہیں آتا، وہ آپ کے انڈر میں نہیں ہے، لیکن وہ کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، موبائل پہ بات کرتا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے۔ سیٹ صاحب نہیں ہوتے ہیں تو وہ اٹھ کے چلا گیا، یا تو اس قدر وہ آپس میں حسد، کینہ، کیا کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل اس کی باتیں جمع کر کے آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں جو اس کے ذمے نہیں ہے، اس کو اس کام پہ نہیں لگایا گیا۔ اور کہیں اتنی فرینڈشپ ہوتی ہے کہ ساری خامیاں چھپا کر وہ ہمارے انڈر میں ہے اور ہم نے اس کو چیک کرنا تھا، لیکن وہ میرا دوست ہے، خاص ہے میرا، تو اس کے اس طرح کے معاملات پر پردہ یہ نہیں۔ جہاں جو ہم نے کرنا ہے وہی کرنا ہے، اگر جو چیز ہمارے ذمے ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہے، اور جو چیز ہمارے ذمے نہیں اس میں خواہ مخواہ کیوں ٹینشن میں جا کر، پنچایت میں جا کر، اس کی ٹوہ میں لگ کر اپنی دنیا اور آخرت داؤ پہ لگاتے ہیں، پھر دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کئی خاندان کی، محلے کی جو ہے وہ خواتین، اب شادی ہوئی، اولاد کا سلسلہ سال 2 سال گزر گئے، نہیں ہوا، اب خاندان کی یا محلے والی یا کوئی جاننے والی بعض خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جنہیں خواہ مخواہ پنچایت ہوتی ہے کہ بھئی کیا ہے، یہ کرائیں، وہ کرائیں، مفت کے مشورے۔ اللہ جب چاہے گا ہو جائے گا۔ یہاں اگر آپ کی کوئی ایکسپرٹیز ہے، کوئی آپ اچھا مشورہ دینا چاہتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ٹوہ میں لگنا، بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ پھر وہ لوگوں کے گھر کے ذاتی معاملات میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی لیمیٹیشن میں رہنا چاہیے۔ مزید بھی ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اپنے مبلغین سے پوچھیں گے، اسپیشلی رکن شورا شاہد مدنی بھائی سے بھی، راشد نور بھائی بھی اس میں کمنٹس دیں کہ ایک تو والدین اولاد کی تربیت کی نیت سے کیا ہے، اولاد پہ بھی تو نظر رکھتے ہیں کہ کس کی کال آ رہی ہے، کس کی جا رہی ہے، کیا ہے یہ، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسرا، خواتین، عورتیں، عموماً عورت یا مرد شکی مزاج تو ہوتے ہی ہیں، تو کس سے بات کر رہے ہیں، کیا ہے، تو موبائل چیک کرتے ہیں، آنا جانا یہ وہ، تو اس کی کہاں تک اجازت ہے۔ تو رکن شورا سے بھی پوچھتے ہیں، شاید مدنی بھائی، کوئی تجسس سے مراد یعنی جاسوسی یا ٹوہ میں لگنا، تو والدین کے لیے کیا فرمائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کس حد تک کر سکتے ہیں، اور اگر پہلے خواتین، کیونکہ اسلامی بہنوں کا شعبہ آپ کے پاس ہے، تو کیا فرمائیں گے خواتین جو اپنے شوہر کی ٹوہ میں لگی رہیں، یہ کب جاتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، پھر ان کا موبائل چیک کرنا، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو ایک اہم بات یہ ہے کہ جو گھر چلتا ہے وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے سے چلتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں تو جو گھر ٹوٹتے ہیں ان کی ٹوٹنے کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ تجسس بھی ہے، ٹوہ میں لگے رہنا بھی ہے۔ تو لہٰذا چاہیے یہی جانبین کو، یعنی شوہر کو بیوی کے معاملے میں اور بیوی کو شوہر کے معاملے میں ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ صحیح۔ اور جو ہے ویسے ہی جو ہے وہ ٹوہ میں لگے رہنا، اس سے محبت بھی کم ہوتی ہے، اور فون دیکھتے رہیں گے تو فون کیا، یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی خراب ہے بھی، ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ فون میں وہ چیزیں تھوڑی رکھے گا کہ کوئی پتہ ہے کہ گھر جا کے یہ چیک ہوگا، پروف نہیں رکھے گا، اب تو ختم ہی کر دے گا نا، کوئی ثبوت نہیں، سارے ثبوت غائب۔ ایسی جو ہے وہ وسوسے پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک سے دعا بھی کریں ایک دوسرے کے بارے میں، اگر کوئی ایسی بات، کوئی کرینہ جو ہے وہ نظر بھی آتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ذہن میں ایسی ہی چیز بٹھا لیتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات بٹھاتا رہتا ہے۔
پھر ٹو میں لگنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس سے اعتماد بھی ٹوٹتا ہے، وہ پھر بول دیتا ہے، شوہر بیوی کو بول دیتا ہے کہ مجھ پر تجھے اعتماد نہیں ہے، اور جو ہے وہ بیوی شوہر کو بول دیتی ہے مجھ پر اعتماد نہیں ہے۔ تو پھر جب ایسی باتیں آتی پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کیا بیس کیا بنی؟ ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا۔ تو جب اللہ پاک نے جو ہے وہ آپ کا یہ رشتہ جو ہے وہ بنایا ہے، اس کے کرم سے ہی بنا ہے، تو اب ایک دوسرے پر اعتماد کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور رب تعالیٰ جو ہے وہ مزید محبتوں میں اضافہ کر دے گا۔ تو واقعی آپ نے بالکل جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ ہماری اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان احکامات کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ پاک نے جو یہ ہمیں احکامات عطا فرمائے، حکم عطا فرمائے، یہ ہماری بھلائی کے لیے فرمائے۔ اب گھر کا ٹوٹ جانا جو ہے یہ کتنی معاشرے کے اندر جو ہے وہ پرابلمز لے کر آتا ہے، مسائل لے کر آتا ہے۔ جب ایک گھر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بچے جو ہیں وہ سڑک پر آ جاتے ہیں، ان پریشان ہو جاتے ہیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ یعنی دیکھیں، گھر کے ٹوٹنے کی بظاہر تو ایک چھوٹی سی وجہ ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا اور ٹو میں لگے رہنا، اور شیطان بھی اس وقت کھیل جاتا ہے، چھوٹی سی بات کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ تو یہ تو ہے نا کہ بات کوئی بہت بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ہم پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ یعنی بنیادی طور پر ایسا نہ ہو، یعنی جو ٹو میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ایسی بات پتہ چلی تو حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ ہوتا ہے ایسا بعض اوقات کہ ہم کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور حقیقت کچھ ہوتی ہے۔ بظاہر یہ چیز بھی ہوتی ہے نا کہ ایک تو چلیں اسلامی بہنوں کے لیے یہ ہے کہ شوہروں کی ٹو میں نہ پڑیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو معاملہ ہوتا ہے نا کہ اسلامی بھائی بھی، شوہر بھی ایسے کاموں سے بچیں کہ جس کی وجہ سے ان کے دل میں شک پیدا ہو۔ اب اپنی بیوی کے سامنے، وائف کے سامنے ہی اب اگر وہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھے، یا پھر بات اس طرح مشکوکانہ انداز میں بات چیت کرے، یا پھر اسی طرح اس کو چاہے چھیڑنے کے لیے ہی غیر عورتوں کا، نامحرم عورتوں کا ذکر کرے گا، تو لازمی سی بات ہے کہ عورت ہے، وہ بیوی ہے، اس کے دل میں پیدا ہوں گی چیزیں کہ پتہ نہیں کون ہے آگے، تو وہ بھی کوئی ایسی چیزیں نہ کرے جس کے دل میں، اس کے دل میں شک پیدا ہو، نہ بیوی اس طرح کرے، نہ شوہر اس طرح کرے۔ بڑی پیاری بات فرمائی۔ اسی سے میرے ذہن میں آیا کہ بچے بھی بعض اوقات جی کوئی چیز بالفرض موبائل ہے، آج کل تو موبائل اتنا عام ہو گیا، حالانکہ اس کی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن والد صاحب آئے، والدہ ایک دم گھبرا کے موبائل بند کیا۔ اچھا، کوئی ناجائز چیز نہ دیکھ رہا ہو، کوئی غلط کام بھی نہ ہو، لیکن واقعی اس کا انداز۔ اسی طرح شوہر گھر میں آئے تو بیوی نے گھبرا کے فوراً فون بند کیا، یا وہ شوہر سے الگ ہٹ کے دوسرے کمرے میں اگر باتیں کر رہی ہیں، بھلے اپنی والدہ سے، بہن سے کر رہی ہیں، تو واقعی انسان کو خود بھی ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جس کو کسی کے ذہن میں بدگمانی آئے، کوئی مقصد تہمت لگائے یا انگلی اٹھائے۔ یہ اور جیسے شاہد بھائی نے فرمایا، اعتماد، بہت زبردست بات فرمائی۔ یہ اعتماد کا رشتہ، یہی میاں بیوی کا، والدین کا، بچوں کے ساتھ، ساس بہو کا، واقعی اعتماد کا جہاں رشتہ ہوتا ہے وہاں ماشاءاللہ گھر سنور جاتا ہے، اور جہاں اعتماد ختم تو وہاں شکوک و شبہات، اور یہ جو تجسس میں لگتے ہیں، ان میں کیٹیگری وہ بھی ہے جو شکی مزاج ہوتے ہیں۔ شکی مزاج لوگ، اچھا سیٹ شکی مزاج ہے، یار یہ ملازم پیسے تو نہیں مارتا۔ اچھا، جو شکی مزاج لوگ ہوتے ہیں نا، جب یہ بار بار اپنے شک کا اظہار نیگیٹو انداز میں کرتے ہیں، منفی سوچ کے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ نہ کرنے والا بھی بعض اوقات نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ کر بیٹھتا ہے۔ پہلے نہیں کیا تھا، اب کروں گا۔ ہاں، بولا مجھے جب ایسا سمجھ ہی لیا کہ میں چور ہوں، میں غلط ہوں، تو اب میں کر کے دکھاؤں گا۔ یہ ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اچھے ہیں تو اچھے بن کے رہیں، یہ خالی اچھے نظر آتے ہوں یہ نہیں، بلکہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، اور اس طرح کے جو ظاہری امراض ہیں گناہوں والے، باطنی امراض ہیں گناہوں والے، ان سے بچنا ہے نا، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے ہمارے شاہد مدنی بھائی نے بھی، اور ہمارے راشد نور مدنی بھائی نے جو شعر پڑھا تھا نا اپنے، وہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، میرے پاس امام غزالی کا ایک فرمان لکھا ہے، وہ آپ کے اس شعر سے مطابقت کرتا ہے کہ مومن ہمیشہ اپنے دوست کی خوبیوں کو سامنے رکھتا ہے تاکہ اس کے دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا ہو، جبکہ منافق ہمیشہ برائیاں اور عیوب دیکھتا ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی کسی کے عیب دیکھنے کی، کسی کی برائیاں؟ ایک تو ویسے نظر آئے تو چھپانا ہے، ہم تو ٹو میں لگے ہوئے ہیں، چھپ چھپ کر شاہد بھائی، راشد بھائی، لوگوں کی باتیں سننا، دروازے پر کان لگانا، اور ایک عجیب سی ایک طبیعت ہے۔ خاص طور پر وہ ساس بہو جس گھر میں ہوں، یا دیور اور نندے بھاوا جس طرح ہو نا، تو وہاں پر عموماً یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک تو آپ نے جس طرح توجہ دلائی کہ بات کر رہے ہیں، بیوی بات کر رہی ہے، اچانک سے شوہر آ گیا تو ایک دم سے بند کر دیا، یا ساس صاحبہ آ گئی تو فوراً اس نے بند کر دیا، تو اس سے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس سے بات ہو رہی تھی۔ اور ایک یہ چیز بھی گھر کو خراب کرتی ہے کہ گھر میں مثال طور پر
بہو ہے وہ بات کر رہی ہیں اپنی والدہ سے یا کسی سے، اب ظاہری بات ہے کہ عورت ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ سے خاص طور پر والدہ سے اٹیچ ہوتی ہے تو ان سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، تو اب اگر ساس ہیں یا نند ہیں وہ چھپ کر باتیں سن رہے ہیں ان کی، اور پھر یہی کوئی ایک بات کو دو باتیں بنا کر اس کے شوہر کو بات بتانا، تو اس سے کیا ہوگا، دل میں ایک بدگمانی پیدا ہوگی، ایک شک کی فضا قائم ہوگی، گھر کے اندر جھگڑوں کا ایک ماحول پیدا ہوگا۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ کئی جو ماشاءاللہ اسلامی بہنیں جو بڑی عمر کی ہوتی ہیں وہ تو بہت سارے عیبوں کو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اپنی بہو کی چھپا کر اپنے شوہر کے، اپنے بیٹے کے سامنے اچھائیاں بیان کرتی ہیں تاکہ ہمارا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنا رہے۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور ہی کرنا پڑتا ہے، محبتاً سمجھانا ہی ہوتا ہے۔ تو اچھا، اسی طرح آپ نے ایک جو توجہ دلائی تھی، ایک وہ سوال میں بھی کیا تھا کہ اب اگر ماں باپ اپنے بچوں کی ٹو میں لگتے ہیں، صحیح، ماں باپ جو بچوں کی ٹو میں لگتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں، اس کے دوستوں سے پوچھتے ہیں، بعض اوقات اس کا موبائل کبھی چیک کرتے ہیں، صحیح، تو یہاں پر بھی کچھ باتوں کا تو ہمیں خیال ضرور کرنا ہوگا۔ دیکھیے، ماں باپ اگر بچوں کی اس طور پر کہ ان کو کچھ مشکوک سرگرمیاں بچوں کی نظر آتی ہیں کہ میرا بیٹا کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کہ آج کل رات کو جلدی گھر نہیں آتا یا رات کو دیر تک جاگتا رہتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہو گیا ہو، پہلے تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، اب مسجد میں بھی نہیں جاتا یا قرآن بھی نہیں پڑھتا، تو اب اس کے لیے اس کے دوستوں سے پوچھ گچھ اگر وہ ہلکی پھلکی کرتے ہیں اور معاملات پر نظر رکھتے ہیں تو بالکل ان کو کرنا چاہیے کہ ماں باپ اگر بچوں پر اس طرح نظر رکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا اور ان کی اصلاح کر سکیں گے، لیکن اس میں بھی اتنی شدت نہ کریں کہ وہ بچہ ہٹ درم ہو جائے، جس طرح آپ نے توجہ دلائی کہ وہ بیٹا کہ پہلے تو میں ایسا نہیں تھا لیکن آپ اتنا اپنے میرے دوستوں میں مجھے ذلیل کر دیا، اب میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا، تو اب پھر ماں باپ سر پکڑ کر بیٹھ لیتے ہیں۔ صحیح، تو اس میں بھی حکمت عملی کے ساتھ جن چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے تو اس پر رہنمائی لے سکتے ہیں، بلکہ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ دارالافتاء اہل سنت میں کسی مفتی صاحب سے، عالم دین کے پاس جائیں اور ان کے پاس جائیں کہ جو خاص طور پر شادی شدہ بھی ہوں، کیونکہ شادی شدہ عموماً اگر صاحب علم ہوتے ہیں نا تو وہ پھر آپ کو اس معاملے میں زیادہ بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں، تو آپ ان کے پاس جا کر اپنے معاملہ ڈسکس کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جس طرح آپ کی وہ رہنمائی کریں گے، آپ کی اس پر عمل کریں گے تو آپ کا گھر بھی انشاءاللہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ اسی طرح کاروباری معاملات میں بھی لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہ اس کا کاروبار تباہ ہو جائے یا میرا کاروبار چل پڑے، یہ بھی حسد ہی کی ایک آئے گا معاملات میں، تو اب ان کے ایسے معاملات تلاش کرنا، پھر لوگوں کو بتانا ہمیں کیا ضرورت پڑی، ہمارے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ اللہ دے گا ہی ہے۔ اسی طرح کسی نے ہم سے پوچھا، کسی کا رشتہ ہے یا کوئی کاروبار ہے یا پارٹنرشپ ہے، پوچھا تو ہم نے بتایا، اور ایک خام و خواہ لوگوں کی تشویش میں لگ کر اور لوگوں کے معاملات کو خراب کرنا، تو کہیں ایسا تو نہیں حسد کینہ، وہی والی بات ہے کہ باطنی امراض، کہ میں نے اس کا گھر خراب کرنا ہے، میں نے اس کا گھر برباد کرنا ہے، میں نے اس کا کاروبار تباہ کرنا ہے۔ حسد میں اتنے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، بغض کینہ اور ایسی دشمنی پال لیتے ہیں کہ گناہوں کے ایسے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، وہ تو کیا برباد ہوگا نہیں ہوگا، ہم اپنی خود دنیا اور آخرت برباد کرتے ہیں۔ تو اچھا بولیں، اچھا سوچیں، اچھا کریں اور پازیٹیو سوچ رکھیں، کیونکہ ایک سبب یہ بھی لکھا ہے تجسس میں رہنے والوں کے لیے کہ یہ نیگیٹو تھنکنگ والے ہوتے ہیں، منفی سوچ والے ہوتے ہیں، یہ مثبت سوچ آتی ہی نہیں ہے، جس کے لیے دیکھیں منفی بات، جس کے لیے دیکھیں منفی بات۔ آج کل تو حضور وہ ڈیجیٹل میڈیا، تو لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کے سٹیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا کوئی خراب چیز لگتی ہے تو پھر اس کو ٹھیک ہے مقصد وہ، لیکن ان پر بھی کچھ حیرت تو ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ دنیا بھر کے سٹیٹس دیکھ رہے ہیں، بھائی اپنے جو کام ہے وہی جھگڑا ایک سر میرے یاد آیا، کسی کا ایک معاملہ سامنے آیا تھا، وہ آپس میں جھگڑا کرتے تھے، کس طرح جھگڑا کرتے تھے حضور؟ جھگڑا کرتے تھے سٹیٹس کے ساتھ۔ اچھا یوں جی، پوری دنیا کو سب بتا کر؟ نہیں پوری دنیا کو نہیں، اب اسٹیٹس میں بھی کچھ اس طرح کا آ چکا ہے کہ آپ جس کو دکھانا چاہتے ہیں نا اسی کو کر دے تو اسی کو نظر آئے گا۔ اچھا اچھا، یعنی وہ اس طرح ہی ہوتا تھا کہ ایک وہ تھے گھر والے، تو وہ دوسروں کو دکھانا تھا کہ آپ کے بارے میں ہمارے جذبات یہ ہیں، الٹی سیدھی کو چیز لگا دی اور صرف اسی کو نظر آئے گا وہ، اب اس نے دیکھا یہ کیا، اب اس نے یہ لگا دی اس کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک دنیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اسٹیٹس پر یا کسی بھی طرح چیز لگاتے اچھی چیز لگائیں جس سے اچھا پیغام، اچھا میسج پہنچے، اور نتیجہ تھا نا پھر ایسا جس کی میں بات کر رہا ہوں تو وہاں تو معاملہ یعنی کہ گھر ٹوٹنے تک چلا گیا تھا، اس طرح مجھے میرے علم میں جو بات آئی، اور وہ اسی طرح کہ اسٹیٹس کی دنیا میں تو اسٹیٹس لگایا جاتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، تو اس میں اچھی نیکی کی بات کریں تاکہ کسی کی اصلاح ہو۔ اس سے ہی فرما رہے ہیں شاید بھائی، آج کل تو لگتا ہے لوگ اپنے آپ کو چھوڑ کے ساری دنیا کو تلاش کر رہے ہیں، اس کو لائک کر رہے ہیں، اس کو لائک کر رہے ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ نہ جانے کس کس کو سن رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں یہ،
اور وہ پھر سن کر عجیب ذہن منتشر ہو جاتا ہے انسان کا. تو یہ منتشر خیالی کو جمع کیسے کریں؟ یہ امیر علیہ سنت نے بڑی زبردست رہنمائی فرمائی ہے کہ کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ. تو واقعی جو ہے وہ ہمیں اپنی نیکیوں میں جو ہے وہ وقت گزارنا چاہیے. ہم اب غور کریں کہ علم دین ہمیں کتنا حاصل ہے، جو فرض علوم ہیں کیا وہ ہم نے حاصل کر لی ہیں، اور جو ضروری معلومات ہیں اسلام کی عقائد کے بارے میں، اور جو ہے وہ دیگر نماز روزے کے حوالے سے، اور جو ہے وہ اگر حج کرنا ہے اس کے حوالے سے، زکوٰۃ ہے، اس یعنی جو بنیادی جو ہے وہ معلومات جو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، بعض اوقات وہ بھی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. دنیا بھر کی معلومات رکھ رہے ہیں، کون سے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون سے یعنی جو سیاست پر نظر رکھتے ہیں، کون سی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے. یعنی دیکھا جائے تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم جو ہے وہ ساری پارٹیوں میں ہیں، سارے ملکوں میں ہیں، اور جناب پوری دنیا کی معلومات رکھ رہے ہیں. بے اللہ کے بندے، اپنے جو دین کی بنیادی معلومات ہیں وہ تو حاصل کرو. بہت زبردست. اور اچھا پھر جو ہے وہ اپنے دل میں ذرا جھانک کر دیکھ لو، اور جو ہے وہ اپنے جو ضروری معاملات ہیں، جس جگہ جاب کر رہے ہیں، جو ٹیکنیکل طور پر آپ کو چیزیں حاصل کرنی چاہیے، مہارت حاصل ہونی چاہیے. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو جو معلومات آپ کو جس کے پیپرز دینے ہیں اس میں سب میں کمزور ہیں. یعنی جو چیزیں لازمی ہیں دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے وہ ہمیں حاصل نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اور جو چیزیں ہمیں حاصل نہیں کرنی چاہیے، توجہ نہیں دینی چاہیے، اس میں جو ہے توجہ دیے جا رہے ہیں. تو یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اسی میں سے یہ تجسس بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ہم اپنی جو ہے وہ اصلاح میں نہیں پڑیں گے، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے رہیں گے، تو ہمارا جو وقت اپنی اصلاح کی طرف اور دیگر اپنے کاموں میں صرف ہونا چاہیے تھا وہ تو اس طرف صرف ہو گیا، ساری توجہ اس طرف چلی گئی. جیسے ہی اٹھے اب جو ہے وہ ذہنی طور پر ہم بالکل اٹینشن ہے، اب وہ کام کرنا چاہیے جو ہم پر لازم ہے. وہ کرنے کے بجائے جو ہے وہ ہم نے صبح ہی جو ہے وہ دوسروں کے جو ہے جیسے ہی فون کھولا، اور فون تو پھر ایسا ہے کہ جس میں سب اسٹیٹس بھی ہیں، تو جناب واٹس ایپ بھی ہیں، تو سبھی جو ہے وہ انٹرنیٹ پر جو ہے وہ اپنی چیز جو ہے وہ سرچ کرنے کے لیے ڈالی، تو اپنی چیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 10 ایسی غیر ضروری چیزیں بھی آ گئیں. تو اب اس میں جو ہے وہ لگے اور سارا وقت تو ضائع کر دیا. تو لہٰذا جو ہے وہ ہم اپنی جو اصلاح ہے اس کی طرف لگے رہیں گے تو پھر تجسس سے ہی بچ جائیں گے. کیا بات ہے. سبحان. میرے مدنی چینل کے ناظرین، کرنے والے کام کریں ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگا دیے جائیں گے، لگ جائیں گے. دنیا بھی برباد ہوتی ہے، فضولیات میں، لغویات میں، گناہوں میں بندہ پڑ جاتا ہے، یوں ہی آگے بڑھتا رہتا ہے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو